السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 10th کی جو آسان سندھی ہے، آج اس کا لیسن نمبر 2 حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ۔ کوشش کروں گا کہ آپ کو سندھی میں بات کروں، سندھی میں سمجھاؤں، کیونکہ سندھی کا سبجیکٹ ہے، تو اس کے بعد آپ کو اس کے ساتھ ٹرانسلیشن بھی سمجھا دوں گا، اردو میں بھی سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ لیکن لیسن بڑے ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں تھوڑا سا اس کو مختصر کرنا پڑتا ہے، ان شارٹ میں لے کے آنا پڑتا ہے۔ تو کوشش یہی ہوگی کہ اس کا جو ہے خلاصہ صرف آپ کو بتا دوں میں لیسن کا۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبق بیوں کلاس 10 آسان سندھی معورتل ہے۔ اچھا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، ایک صحابی تھے، یعنی صحابی ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مشہور صحابی تھے۔ فارسی، یہ فارس کے رہنے والے تھے، ایران میں ایک گاؤں ہے اصفہان نام ایک گاؤں ہے، وہاں پر ان کی پیدائش ہوئی، اور ان کے جو والد ہیں، گاؤں کا نام تھا اصفہان، ٹھیک ہے، ان کے گاؤں کا نام تھا اصفہان۔ فارس سے نکلا ہوا ہے فارسی، کیونکہ فارس سے تعلق تھا، ایرانی جو ہے فارسی زبان بولتے ہیں، تو اصفہان میں ایک گاؤں کا نام تھا، وہاں پیدا ہوئے۔ اور ان کے والد جو تھے وہ ایک ہاری تھے، معنی والد جو ہے ہاری ہو، کسان جسے ہم کہتے ہیں، انگلش میں کہتے ہیں فارمر۔ اچھا، ایران میں اس ٹائم پہ زرتشت مذہب کا زور زیادہ تھا، زرتشت مذہب، زرتشت یہ ان کے مذہب کا نام تھا۔ زرتشت کی معنی آگ، زرتشت وہ جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بہاجی پوجا کرن وارا وہ تھے زرتشت۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مذہب کی، اس فرقے کی اتنی خدمت کی کہ جو ہے وہ ان کے خاص خادموں میں شمار کیا گیا، خاص خادموں میں ان کے شمار کئے ہوئے۔ لیکن پھر بھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مذہب سے مطمئن نہیں تھے۔ ایک دفعہ کیا ہوا، ان کے والد نے ان کو کھیتوں پہ بھیجا، کسی کام سے زمینوں پہ بھیجا، جب وہاں چکر لگا کیا ہو، یا کسی کام سے بھیجا ہوگا۔ اچھا، واپسی میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ تعالیٰ کو آتے ہوئے دیر ہو گئی، ایندے انہوں کے دیر تھی وئی، تو انہوں نے جو سبب پوچھو، والد نے ان کا ریزن پوچھا، بھائی دیر کیوں کی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں جو ہے رستے میں رک گیا تھا، اور عیسائیوں کی کلیسائی ہیں، کلیسائی کہتے ہیں جہاں پر عیسائی مذہب والے لوگ جو ہے عبادت کرتے ہیں، ان کی کلیسائی تھی، میں وہاں رک گیا تھا اور ان کے دیکھ رہا تھا کہ وہ ان کا مذہب کیسا ہے۔ تو ان کے والد کو بہت غصہ آیا، بڑی کاوڑ لگی نے کہ تو اساں زرتشت جی پوجا کرن وارا، بہا جی پوجا کرن وارا اساں جو پٹ وری عیسائین میں چھو گیو، ہن جی مذہب جی معلومات چھو تو کرے۔ اس کے فادر نے کیا کیا، ان کے زنجیرن سا بدی چھڑی، زنجیروں سے اس کو باندھ دیا۔ اچھا، کچھ دنوں کے بعد اس کو پتہ چلا کہ کوئی قافلہ ہے، وہ جا رہا ہے کہاں، شام کی طرف، شام ملک کی طرف جا رہا ہے۔ تو اس نے کیا کیا، کسی طریقے سے جو زنجیریں یا رسے وغیرہ باندھے ہوئے تھے، جس کے اس کو فادر نے اس کو توڑ کے اس طرف چلا گیا۔ وہ وہاں سے جا کے ایک عیسائی پیشوا سے ملا، عیسائی جو مذہب کا سے بڑا جو ہوتا ہے اس کو عیسائی پیشوا کہتے ہیں، اس سے جا کے ملا، اور اس نے اس کو کہا کہ آپ جتنا وہ وہاں سے ہو کر پھر نصیباً سے ہو کے ہموریا میں ایک بزرگ سے جا کے ملا، یہ نام ہیں، علاقوں کے نام ہیں، نصیباً ہے، ہموریا علاقوں کے نام ہیں۔ وہاں جا کے ان سے ایک بزرگ کے پاس جا کے ملا اس سے، وہاں کچھ عرصہ رہا، گچ عرصہ رہو، میں نے کچھ عرصہ وہاں پہ رہا۔ اتین پوریو کرے بکریوں ریڈو خرید کیوں، یعنی بکریاں اور بھیڑ وغیرہ اس نے خرید کی، یعنی محنت مزدوری کر کے خرید کی۔ انہیں بزرگ وفات وقت خیس چیو تو ہانے تو کہ سکون آخری نبی وٹ ملندو، بزرگ نے ان کو کہا کہ اب تمہیں جو سکون ہے وہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ملے گا، کیونکہ مختلف مذہبوں سے جاتا ہوا، فرقوں کے پاس جاتا ہوا سکون نہیں مل رہا تھا۔ لیکن اس بزرگ نے کہا اب تمہیں جو سکون ملے گا وہ آخری نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کی جو ہے اس میں جانے کے بعد، ان سے ملنے کے بعد آپ کو سکون ملے گا۔
اچھا یہاں سے کیا کیا انہوں نے ہجرت کرے، جو ہجرت کر کے یثرب کی طرف آئیں گے، مثال ان کو بتا رہے ہیں، یعنی مکہ ٹو مدینہ، مدینہ کا پرانا نام کیا تھا؟ یثرب، مدینہ کا پرانا نام یثرب، ٹھیک ہے بیٹا، یہ آ جاتے ہیں ایم سی کیوز میں بھی آ جاتی ہیں چیزیں، ٹھیک ہے۔ تو مکے سے مدینہ کی طرف یعنی یثرب کی طرف وہ ہجرت کر کے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کی نشانیاں کیا بتائیں؟ وہ صدقے کی چیزیں نہیں کھائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں صدقے کی چیزیں نہیں کھائیں گے، بلکہ آپ نے اس کو ہدیہ دیا ہوگا، تحفتاً کوئی چیز گفٹ دیا ہوگا تو وہ قبول کریں گے۔ اور دوسری جو ہے ان کے دونوں جو شولڈر ہیں، کندھے ہیں، ان کے بیچ میں نبوت کی مہر لگی ہوگی، یہ نشانیاں بتا دی ان کو۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ اپنا جو جتنا بھی قافلے جتنا اس کا مال سامان تھا وہ قافلے والوں کو دیا کہ مجھے یثرب لے کے چلیں، یعنی مدینہ کی طرف لے کے چلیں۔ قافلے والوں نے کیا کیا؟ ان کو غلام بنا دیا۔ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، جو مل جاتا تھا اس کو غلام بنا دیتے تھے۔ اچھا ایک یہودی کے پاس اس کو بیچ دیا، ٹھیک ہے نا، جسے ہم انگلش میں جیو کہتے ہیں، جیو میں نا یہودی، JEW۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن ہجرت کرے مدینہ پہنچا تھے، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت میں حاضر تھے۔ جب وہ مدینہ پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سلمان فارسی کسی طریقے سے وہاں پر پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا؟ چیک کرنے کے لیے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجوریں پیش کی کہ دیکھیں یہ قبول کرتے ہیں یا نہیں۔ تو 500 گرن سے کھجور صحابہ میں ورہائی چلی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں ہیں وہ صحابہ میں بانٹ دی، بلکہ خود استعمال میں نہیں لے کر آئے، خود نہیں کھائیں۔ دوسری دفعہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسری نشانی دیکھنے کے لیے تو کچھ ہدیہ لے کر گئے، تحفتاً کوئی چیز لے کر گئے۔ 500 گرن صلی اللہ علیہ وسلم وہ شیئیں قبول فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیزیں قبول فرمائیں، تحفتاً جو بزرگ نے اس کو نشانیاں بتائی تھی وہ جا کے انہوں نے بتائیں۔ باقی نبوت جی مور ایک نشانی رہ گئی تھی، وہ بھی ان کو زیارت ہو گئی اور ایمان لے کر مسلمان ہو گئے۔ کچھ وقت کے بعد سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ جی مدد صحابہ جی قیمت ادا کرے آزاد تھے، ان کے صحابہ نے ان کی مدد کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیلپ کی، ان کی قیمت ادا کر کے ان کو آزاد کروایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پنج خلافت جو زمانے میں حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ کے مدائن جو گورنر مقرر کر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے جب خلافت کا دور تھا تب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مدائن شہر ہے وہاں کا ان کو گورنر مقرر کیا گیا۔ اچھا گورنر ہونے کے بعد بھی کی طبیعت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، مقصد ہے کہ اگر بڑا آدمی بن جاتا ہے، کچھ اس کو عہدہ مل جاتا ہے تو پھر تھوڑی اس کی چینجنگ آ جاتی ہے، ٹون چینج ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اٹھنا بیٹھنا چینج ہو جاتا ہے، بات کرنا چینج ہوتا ہے۔ لیکن حضرت سلمان فارسی اللہ جیسے پہلے تھے گورنر بننے کے بعد بھی کوئی چینجنگ نہیں آئی، تبدیلی نہیں آئی، ویسے ہی سادہ سے رہے۔ اچھا اس کے بعد اسلامی احکام جتنے بھی ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے پیروی کی اور خود بھی کی، اور اسلامی تعلیم عام کرنے کے لیے بہت زیادہ کوششیں کی کہ اسلامی تعلیمات کو عام کیا جائے۔ اور ان کا انتقال کب ہوا؟ 37 ہجری، ٹھیک ہے، 37 ہجری، 67 ہجری، سندھی میں کہتے ہیں 67 ہجری۔ اچھا ان کا انتقال، عمر کتنی تھی ان کی؟ تقریباً ان کی عمر 80 سال، ٹھیک ہے نا، 80 سال، ٹھیک، 37 ہجری تھی اور ایج جو تھی وہ 80 سال تھی۔ 80 سال کی عمر میں مرد مجاہد نے وفات پائی، 80 سال عمر پائی۔ اچھا اس کے بعد یہ پوائنٹ سے کچھ نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ حضرت سلمان فارسی اصفہان نام کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے، ان کے والد حاری تھے، کسان تھے، زرتشت مذہب سے تعلق تھا ان کا، جسے کہتا ہے بہاجی پوجا کرنے والا، آگ کی پوجا کرنے والے۔ یہ میں نے آپ کو قصہ بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کا پرانا نام یثرب تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ یعنی یثرب کی طرف آئے اور 37 ہجری اور 80 سال کی عمر میں انہوں نے جو ہے وہ وفات پائی۔ یہ پوائنٹس ہیں، کچھ نوٹ کر لیں اور اس کی گھر پہ ریڈنگ کریں، تو سمجھ میں نہ آئے پوچھ سکتے ہیں آپ ہم سے کچھ کسی بھی طریقے سے، کوئی سورسز ہیں آپ کے پاس، واٹس ایپ کے سورسز ہے، اسی طریقے سے یوٹیوب پہ جاتی ہیں، یہ سورسز آپ کے پاس، سمجھ سکتے ہیں، اسکول میں موجود رہتے ہیں وہ آپ ہم سے معلوم کر سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کے لیے لیسن ہے، انشاءاللہ نیکسٹ لیسن کے لیے آپ خود تیاری بھی کرنا، ریڈنگ کرنا، انشاءاللہ نیکسٹ لیسن آئے گا تو میں آپ کو انشاءاللہ اور زیادہ سمجھا دوں گا اس کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔